بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی علی رسول الکریم۔ آج ہم جو ہے الحمدللہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے وہ اس میں گزر رہے ہیں، اور ذی الحجہ کے مہینے کے اعتبار سے کچھ فضیلتیں اور یہ مہینہ اللہ جل شانہ کو اتنا پسند ہے، اس کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی تھی۔ فرمایا کہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے اس کا مفہوم اس طریقے سے والفجر ولیال العشر۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ولیال العشر جو ہے وہ ان 10 دنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، اور فرمایا کہ ان ایام کے اندر جو ہے فرمایا ایسے بابرکت ایام ہیں کہ ان ایام کے اندر اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، فرمایا کہ اس کو ایک روزے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا مبارک یہ دن ہے کہ اس میں ایسے مبارک ایام ہیں کہ ان ایام کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے رات کو قیام کرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے اور اپنا تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو جو ہے ایک جو ہے یعنی فرمایا رات کا قیام جو ہے وہ ایسا ہے گویا کہ پورے سال عبادت کری۔ تو یہ اس مبارک دنوں کی برکتیں ہیں، اور پھر فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے جو ہے برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو عمل کر کے دکھایا، اور قربانی کے جیسا مبارک عمل اللہ جل شانہ نے ہم سب کو عطا فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے اس کو رہتی دنیا تک قائم رکھا۔ فرمایا کہ قربانی ایسا عمل ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ قربانی کے عمل جو شخص قربانی کرے گا اور جو صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے گا، تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس کو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ قربانی کا جانور جو ہے لے کے آنا، اس کی جو کہ 2 سال اگر بیل بچیا وغیرہ ہے تو 2 سال کی ہو، بکرا جو ہے اسی طریقے سے اس کی بھی ایک حد ہے، اور دمبا جو ہے فرمایا کہ جیسے 9 مہینے کا بھی ہے، لیکن اگر صحت مند ہے فروا ہے تو اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قربانی کے جب ہم جانور لے کے آئیں تو بھی اس کی خدمت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کی خدمت کرنے پہ بھی بہت اجر عطا فرمایا ہے۔ تو ہم جو ہے جب قربانی کے لیے جانور کو لے کے آئیں تو اس کا خوب خیال رکھیں بھی، اور اس کے کھانے پینے کا، اس کو جو ہے گرمی کا جیسے گرم موسم ہے تو اس کی جو ہے خدمت کریں، ایسے ماحول میں اس کو رکھیں کہ جہاں جو ہے اس کو جو ہے گرمی کا احساس تھوڑا کم ہو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے اللہ جل شانہ نے اس مہینے کے اندر جیسے قربانی جو ہے وہ قربانی کا مقصد کیا ہے، فرمایا کہ قربانی کا مقصد جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یعنی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے اس پہ چھری چلائی، مقصد یہ تھا میرے ماتم باعث لوگوں کہ ساری دنیا کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ اللہ کے ہر حکم پہ جو ہے اپنے سر تسلیم کو خم کر دینا، اور اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنانا کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے جو ہے خیال نہیں کیا، اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طریقے سے جو میرے ماتم محسوس ہم اس بات کو سوچیں کہ بھئی ہم جو ہے اللہ کے کتنے اوامر کو پورا کر رہے ہیں، اللہ کے ہر اوامر کو پورا کرنے کے لیے اسی بات کو سامنے رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی قربانی دی، ہم بھی جو ہے اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنے غلط دیکھنے کو، غلط بولنے سے اپنے آپ کو بچا کے اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ جہاں جہاں ہمیں اللہ کے حکم کو چھوڑنا پڑ رہا ہے وہاں ہم اللہ کے حکموں کو نہیں چھوڑیں، بلکہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے ہم امکان کوشش کریں۔ اور پھر فرمایا کہ ذی الحجہ کے مہینہ جیسے یکم ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک کے جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ اس بات کا خوب خیال کرے کہ وہ جو ہے قربانی ان ایام کے اندر اپنے بالوں کو جو ہے وہ نہیں کاٹے، اپنے بالوں کو نہیں کاٹے، اور اپنے ناخنوں کو جو ہے وہ نہیں کاٹے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے بچے کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، یہ کرنا بھی مستحب ہے، مستحب ہے لیکن کوئی فرض سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اسی طریقے سے جب ہم قربانی کریں تو قربانی کرنے کے اندر جو ہے اس بات کا بھی خیال کریں کہ بھئی جو ہے جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ جانور کو ذبح کرے،
اور میرے محترم بھائی کو اس بات کا بھی اہتمام کرنا کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے اگر جیسے حصے کی قربانی ہے تو جو ہے سب کی طرف سے سب کا ہاتھ لگنا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک شخص جو ہے سب کی طرف سے نیت کر کے کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے اور جو ہے وہ خود سے قربان نہیں کر سکتا تو وہ جو ہے اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ جو ہے کسی دوسرے کو اس بات کے لیے تیار کرے اور نیت کر کے خالی چھوڑے پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ اس کو دے دے تو اس کی طرف سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے میرے محترم اس کو قربانی کے حوالے سے جو بہت اہم بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ بھئی ہم جو قربانی کرتے ہیں، قربانی کے اندر جس طرح ہم جانور کو رکھتے ہیں اپنی گلی میں، گھروں میں، محلے میں، اور اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ گندگی وغیرہ نہ ہو، اسی طریقے سے جو ہم قربانی کرنے کے بعد بھی اس بات کا خیال کریں کہ ہماری گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر جو ہے علائشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو اٹھا کے جو ہے صحیح مقام پہ پہنچانا۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی ہم نے جو ہے اللہ کے لیے قربانی کری اور جو جس وقت قربانی کر لی اس کے بعد جو وہ علائشیں پڑی ہوئی ہیں، گلی میں گندگی ہو رہی ہے، بو ہو رہی ہے، تو بھی ایسا کرنا جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ مسلمان یعنی خانہ کعبہ کو اٹھا دینا یہ چھوٹا گناہ ہے اور مسلمان کو تکلیف دینا جو ہے وہ یہ بڑا گناہ ہے، اس لیے جو ہے ہم اپنے آپ کو اس گناہ سے بھی جو ہے وہ کیا کریں بھائی، بچائیں۔ اور اسی طریقے سے بھائی بہتر یہی ہے کہ جب تک ہم قربانی اپنے جانور کو ذبح نہ کر لیں، اگر ہم پہلے دن قربانی کرنا ہے تو ہم اس بات کا خیال کریں کہ ہم اس وقت تک کچھ نہ کھائیں جب تک ہمارا جانور ذبح نہ ہو جائے، اور ذبح کرنے کے بعد جو پہلا لقمہ ہے وہ اپنے جو ہے وہ جانور کے قربانی کے جانور کا جو ہے اس کو لقمہ لیں۔ اور اگر دوسرے دن کر رہا ہے تو دوسرے دن بھی اس کا اہتمام کر، پہلا دن تو ظاہر ہم کھائیں گے، دوسرے دن جو ہے اس بات کا اہتمام کریں کہ بھائی جو دوسرے دن جو ہم اب جو پہلا لقمہ لیں، نہار منہ جو ہے وہ پہلا لقمہ لیں، وہ اپنے قربانی کا جانور کا جو ہے وہ لقمہ لیں۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بھائی کو اس کا بھی اہتمام کرنا کہ ان ایام کے اندر جو ہے ابھی قربانی جو ہو گئی ہے، قربانی کی جو ہے اس کے حصے کرنا، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ قربانی کے جو ہے وہ 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ ہم جو ہے سارا کا سارا گوشت جو ہے وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں، ایسا کرنا بھی جو ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ بھئی اس کے ہم 3 حصے کریں۔ ایک حصہ جو ہے وہ جو ہے غربا کے لیے رکھیں، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رکھیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ ہم جو ہے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی غریب ہے بیچارہ جو خود بہت مشکل سے قربانی کر رہا ہے تو وہ سارا کا سارا گوشت بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ بھئی ہم جو ہے اس کو جو ہے اس کے حصے جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے وہ جو ہے لوگوں میں جو ہے وہ تقسیم کریں۔ اور میرے محترم بھائی کو یہ ذی الحج کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں جو ہے ہر لمحے، ہر نماز کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کا جو ہے ورد کرتے رہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو بال یہ جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کے لیے مستحب کیوں رکھا ہے کہ بالوں کو نہ کاٹے اور ناخنوں کو نہ کاٹے، کیونکہ یہ جو ہے حاجیوں کی عبادت سے مشابہت ہو جائے، کہ حاجیوں کے لیے بھی حکم ہوتا ہے کہ جب وہ حج پہ جاتے ہیں تو وہ جو ہے نہ بالوں کو کاٹے نہ ناخن کو کاٹے، اور حج کرنے کے لیے جو شخص جا رہا ہے وہ بھی بھائی اس بات کا اہتمام کرے کہ بھائی اپنے آپ کو لایانی میں نہ لگائے، ایسی چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے کہ حج کے موقع کے اندر بھی جو ہے حج کے ایام کے اندر بھی جو ہے غفلت میں وقت نہ گزر جائے۔ ہم جو ہے بہت سے لوگ جو ہے موبائل کا بے جا استعمال کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ آدمی جو ہے ساری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کے پاس آ رہا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے کہ اللہ سے تعلق مضبوط بن جائے، اور وہاں پہ آ کے جو وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے گھروں کو گھر والوں سے جو ہے وہ مستقل جو ہے رابطے میں آتا ہے، ایسا کرنا جو ہے وہ فرمایا کہ جو ہے جو حج جو ہے اس کو حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو حج کی جو روح ہے میرے محترم اس کو وہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور میرے محترم اس کے لیے ہم اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ حج جو ہے حج کا مقصد کیا ہے۔ حج کا مقصد یہ میرے محترم بس وہ اپنے آپ کو چھوٹا بن کے اللہ جل شانہ کے آگے پہنچ جانا اور اپنے آپ کو گرا دینا، اور اللہ جل شانہ کے پاس بھی تحاشا اس بات کا اظہار کرنا کہ اللہ میں سب کچھ چھوڑ کے تیرے لیے آ گیا، اپنے گھر کو، کاروبار کو، بھی بچوں کو، اور اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر تیرے راستے میں آ گیا ہوں تیرے کو راضی کرنے کی نیت سے۔ اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تو مجھے مل جا، تیرے سے میرا تعلق مضبوط ہو جائے، اور یہ اللہ تو مجھے دنیا اور آخرت کی ساری خیر عطا فرما دے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی طریقے سے ایک جو ہے ان ایام کے اندر سب سے بڑا ایک عمل جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد
تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد مرد حضرات جو ہے وہ بلند آواز سے کہیں گے ہر فرض نماز کے بعد، اور مستورات جو ہے وہ آہستہ آواز سے جو ہے اس کا ورد کریں گی، اور یہ جو ہے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو، اور اوروں کو بھی جو ہے اس کو بتائیں کہ بھئی جو ہے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات بلند آواز سے اور مستورات آہستہ آواز سے جو ہے اس کا جو ہے وہ کیا کرے گی، ورد کرے گی۔ اور پھر قربانی جو ہے کن لوگوں پہ فرض ہے؟ ایک آدمی مسافر ہے، سفر میں دوسرے شہر میں گیا ہوا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ کیا بھی قربانی واجب نہیں ہے، لیکن ایک آدمی جو ہے مقام کے اندر موجود ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد کو بات ہوتا ہے اور وہ الحمدللہ جو ہے قربانی کر لیتا ہے، لیکن مستورات کے اعتبار سے جو ہے اس کا جو ہے اہتمام نہیں ہوتا، ان کے پاس سونا چاندی زیور اتنا موجود ہوتا ہے کہ وہ قربانی کر سکتی ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ قربانی جیسے مبارک اور بڑے عمل سے جو ہے وہ محروم رہ جاتی ہے۔ اس لیے اس کا خوب اہتمام کریں کہ بھئی اپنے گھر کی مستورات میں جیسے ہیں ایسی ہیں کہ جن کے پاس اتنا مال ہے، یہ اتنی جوڑی ہے، یہ اتنی جو مقدار اس کی بنتی ہے، علماء کرام سے پوچھ کے اگر ان کو قربانی واجب ہے تو جو ان کو جو ہے خوب قربانی کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ جل شانہ کو ان ایام کے اندر ساری باتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ جانور کو قربان کیا جائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جائے کہ اللہ جل شانہ کو حاجر علیہ السلام کا چلنا پھرنا ایسا پسند آیا کہ جو ہے ان موقعوں کے اندر جو ہے عرفات کے دن جو ہے اس کو ایسا عمل بنا دیا کہ قیامت تک جو ہے حج ہوتا رہے گا اور جو ہے لوگ عمل کرتے رہیں گے، اور حاجر علیہ السلام کو جو ہے اس کا جو ہے اجر ملتا رہے گا۔ اور زمزم کا پانی الحمدللہ اتنی فضیلت ہے اس کی، اور میں کہ ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں جو لوگ حج پہ نہیں بھی گئے، عمرے کے لیے نہیں بھی گئے، غریب سے غریب آدمی ہیں، لیکن اس نے جو ہے زمزم کا پانی جو ہے وہ پیا ہوگا، اس لیے فرمایا کہ زمزم سے پانی کی ایسی فضیلت ہے، فرمایا کہ جو شخص زمزم کے پانی کو کھڑا ہو کے قبلہ رخ ہو کے جس نیت سے پیے گا اللہ جل شانہ جو ہے اس کو وہ چیز عطا فرما دیں گے۔ تو آدمی اس بات کی نیت کرے جب بھی زمزم کا پانی پیے، کھڑے ہو کے پیے، اور اس بات کی نیت کرے کہ اللہ پاک مجھے مرتے وقت جو ہے وہ کلمہ نصیب ہو جائے، سب سے بڑی نیت تو جو ہے وہ نصیب کی یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھائی ذی الحجہ قربانی کا موقع ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ بھئی یہ جو حج پہ جو حاجی حضرات جا رہے ہیں ان سے دعاؤں کا کہنا، اور جو ہے ان سے مستقل رابطے میں نہ رہنا، تاکہ جو ہے ان کا جو ہے رابطہ جو ہے وہ اللہ سے بنا رہے، ہم سے رابطہ جو ہے کم بنا رہا ہے، اللہ سے زیادہ بنا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے معتبر بحث لوگوں ان ایام کے اندر جو ہے ہم ایسے لوگوں پہ جو ہے نظر رکھیں کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں نا، جو پردہ یعنی ایسے لوگ ہیں جو کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی جو ہے وہ مدد ہم کریں اور اس کا خوب اہتمام کریں۔ ایسے علاقوں میں جا کے بھی الحمدللہ ہم قربانی کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وسائل کم ہیں اور جو لوگ جو ہے وہاں کے لوگ قربانی نہیں کرتے، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ ایسے گاؤں دیہاتوں کے اندر جانور کو اپنے لے جاتے ہیں، وہاں جا کے ذبح کرتے ہیں اور وہیں پہ جو ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ بھئی یہ ایسی بڑی بات اللہ پاک نے اس عید کو عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید کا کیوں دیا گیا ہے، کیونکہ اس عید کے اندر جو ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے ہیں، اور ان 10 ایام کے اندر جو ہے ہم اس بات کا خوب اہتمام کریں کہ اللہ جل شانہ سے ہمارا تعلق بن جائے، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ جل شانہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور غیر کا یقین، غیر کا تعصب ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی اور اس کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے کہ ہم بھی اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اور اس سارے عمل کے اندر جو سب سے بڑا حکم ہے وہ نماز کا ہے، اس کا خوب اہتمام کریں، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اس کا جو ہے وہ خوب دعوت دیں اور لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کریں۔ اور پھر فرمایا کہ ان ایام کے اندر جو ہے اس بات کا بھی ہم خوب اہتمام کریں کہ ایسے لوگوں کو بھی ڈھونڈیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے فرمایا کہ تکبیر تشریق کو جو ہے خوب زیادہ سے زیادہ جو ہے ورد کریں۔ اور ان دنوں کے اندر جو ہے قربانی جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے اس بات کا اہتمام کریں کہ حصہ دینے کے اندر جو ہے ہم جو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مدارس کے اندر جو کر دیتے ہیں، اب مدارس والے جو ہمیں جو حصہ دیتے ہیں اس پہ جو ہے ان کو جو ہے وہ احسان مند ہوں کہ وہ مدرسے والے جو ہے ہمارا خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے اور جانور کو لے کے بھی آتے ہیں، جانور کو جو ہے وہ ذبح بھی کرتے ہیں اور اس کا گوشت حصہ بھی بناتے ہیں اور ہمارے گھروں تک پہنچاتے ہیں، تو اس کا بھی ہم جو ہے خوب اہتمام کریں۔ اور بھائی جو ہے جانور جو ہے ایسا جانور ہونا چاہیے جو ہے زخمی نہ ہو، اور جو ہے اگر کوئی بچی ہے تو گون نہ ہو، وہ اس بات کا بھی خوب اہتمام کرنا۔ تو سارے مسائل جو ہم میرے علماء کرام سے
پوچھ پوچھ کے کرنے والے بن جائیں۔ اور اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں یہ جو مبارک دن ایام گزر رہے ہیں ان کی پوری فضیلتوں کو حاصل کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں کے اندر جو ہے اور ان بڑی راتوں کے اندر جو فضیلت ہیں اس کو پورا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کو اللہ جل شانہ صحت دیے وہ بھائی ان دنوں کے اندر جو ہے وہ روزے جو ہے وہ کیا کریں رکھ سکتے ہیں سہولت کے ساتھ، وہ بھائی روزہ رکھیں، ایک سال کی جو ہے وہ بات کا ثواب ملے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان مبارک ایام کی برکتوں کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔